اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ حج کے 8ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے نشست کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رب کریم نے ہر چیز کے لیے ایک اجل مسمى مقرر کر رکھی ہے۔ اسی قانون کے مطابق ہمیں بھی ڈھیل دی گئی ہے اور اسی قانون کے مطابق کی ہم سے پہلے والی قوموں کو ڈھیل ملی تھی، لیکن جب اقوام گزشتہ ظلم و ستم پر ہی کمر بستہ رہیں تو ان کی مہلت عمل کے خاتمے پر قانون مکافات نے انہیں اپنے گرفت میں لے لیا۔ جس طرح وہ مرنے کے بعد اپنے رب کریم کے پاس لوٹ گئے اور ان کا حساب کتاب ہوا، اسی طرح ہم نے بھی مرنے کے بعد اپنے رب کریم کے پاس لوٹ جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ حج رکوع نمبر 8 جو کہ آیات 58 سے 64 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھر وہ قتل ہوئے یا مر گئے، یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور رزق دیتا ہے ایک رزق حسنا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ کافروں کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے ہر حال میں توحید کا پرچم بلند رکھا اور ضرورت پڑنے پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، اپنی جدوجہد کے دوران مارے گئے یا اپنی ہی موت مر گئے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں رزق حسنا عطا فرمائیں گے، کیونکہ وہی سب سے بہتر دلوں کے حال جاننے والے ہیں اور وہی سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ ضرور داخل فرما دیتا ہے انہیں ایسی جگہ جس سے وہ راضی ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کی کوشش کبھی بھی رائے گاں نہیں جانے دیتے۔ وہ اپنی راہ میں دل و جان سے کوشش کرنے والے اہل ایمان کو ایسے مقام میں داخل فرما دیتے ہیں جس سے وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں ارشاد ہے، تو استجابت فرمائی ان کے رب نے کہ میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ، تم ایک دوسرے سے ہو۔ تو جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ایذا دی گئی انہیں میری راہ میں اور لڑے اور قتل ہوئے، میں ضرور کفارہ کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کا، اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں۔ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہترین ثواب۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، یہ ہے اور جو کوئی پیچھا کرے اسی کی مثل جیسے پیچھا کیا گیا اس کا، ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، پھر اس پہ زیادتی کی جائے ضرور نصرت فرماتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے۔ انڈرلائن لفظ ہے عاقبہ، عین کاف با سے بنا، پیچھا کرتا ہے،
چیزز۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق لڑائی کی اجازت ملنے کے بعد، جس کا ذکر اسی سورہ کی آیت نمبر 39 میں گزر چکا ہے، جو شخص کسی سے اتنا ہی بدلہ لیتا ہے جتنا اسے دکھ پہنچایا گیا، اور اس کے بعد اس شخص پہ زیادتی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یقیناً نصرت فرمائے گا، کیونکہ اس شخص نے تو اللہ کے قانون کو منوط خاطر رکھا، جبکہ فریق مخالف نے اس قانون کی خلاف ورزی کی۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گھسا دیتا ہے رات کو دن میں اور گھسا دیتا ہے دن کو رات میں۔ وأن اللہ سمیع بصیر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے یولجو، واو لام جیم سے بنا، ایک چیز کو دوسری میں داخل کر دیتا ہے، میکس پاس انٹو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو کہ بہت غفور و رحیم ہیں، ان کے کچھ کمالات کا ذکر ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں لیل اور نہار کو سمجھنا پڑے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خواب اور تعبیر میں اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، مخلوق جو زندگی شعور میں گزارتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہار یا دن کہا ہے، اور مخلوق جو زندگی شعور سے باہر ہو کر گزارتی ہے اس کو قرآن کریم نے لیل یا رات کہا ہے۔ یہی دو آواز زندگی میں رد و بدل ہو رہے ہیں۔ حواس جب رات کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو خواب بن جاتے ہیں، اور آواز جب دن کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو بیداری بن جاتے ہیں۔ حواس دن میں داخل ہوتے ہیں تو پابند ہو جاتے ہیں، اور آواز جب رات کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں۔ مثلا سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ارشاد ہے، اور ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور ہم نے تکمیل کی 7-10 کے، بس تمام ہوئی میقات تیرے رب کی 40 راتیں۔ یہ بہت تفکر طلب بات ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ صرف 40 راتیں ہی نہیں رہے، بلکہ آپ کا قیام وہاں پہ 40 دن اور 40 راتیں رہا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ دن کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آ جاتے ہوں اور رات کے وقت دوبارہ تشریف لے جاتے ہوں۔ وہ مسلسل 40 دن اور 40 راتیں کوہ طور پہ ہی قیام فرما رہے۔ تفکر طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کا ذکر نہیں کرتے بلکہ صرف رات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 دن اور 40 راتیں رات کے حواس غالب رہے، وہی حواس جو زمان و مکان سے کسی شخص کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے لیل و نہار کا یہ نظام تشکیل دیا ہے، اور ہماری زندگی انہی دو حواسوں کے رد و بدل پہ قائم ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جو اس کی اپنی صفات سمیع اور بصیر کی بدولت ہیں، اور انہی کو کام میں لا کے ہم اس نظام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ جس کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ تو باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے اعلیٰ بڑا ہے۔ لیل و نہار کا یہ نظام خالق اور مالک حقیقی اللہ تعالیٰ نے تشکیل دے رکھا ہے، اور وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اپنی تمام آرزوؤں کا مرکز اس خالق اور مالک کو بنائیں، اور اپنی تمام تر توقعات اسی سے وابستہ کریں۔ لیکن جو لوگ اس حقیقت کو پس پشت ڈال کے کسی اور کو اپنا حاجت روا بنا لیتے ہیں، وہ سب غلط ہے۔ اللہ کے سوا باقی سب مخلوق ہیں، اور مخلوق اپنے خالق اور مالک کی محتاج ہوتی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اسی کی صفات کی بنیاد پہ یہ کائنات قائم ہے۔ وہی سب سے اعلیٰ، بزرگ و برتر ہے، اسی لیے اس کے علاوہ کسی اور سے توقعات وابستہ کرنا بالکل غلط ہے۔ اس حقیقت کا اظہار سورہ لقمان آیت نمبر 30 میں بیان ہوا ہے۔ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یہ کہ جنہیں یہ پکارتے اس کے سوا باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وہی سب سے اعلیٰ اور بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی تو ہو جاتی ہے زمین سرسبز۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باخبر ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے مخضرہ، خے زاد رے سے بنا، ہرا بھرا ہو جانا، میڈ گرین۔ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کرنے کے لیے کسی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ بندہ بالکل غیر جانبدار ہو کے نظام کائنات پہ تفکر کرے۔ اس طرح یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کائناتی نظام حادثاتی طور پہ وجود میں نہیں آیا، بلکہ کسی عظیم الشان ہستی کا بنایا ہوا ایک عظیم منصوبہ ہے، اور اسی کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہر چیز مصروف عمل ہے۔ اس عظیم ہستی کے نشانیوں میں سے ایک نشانی پانی کا نظام ہے، جو مائع، ٹھوس اور گیس کی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ سورج کی تپش سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کے ہوا میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے بادل بنتے ہیں۔ نظام ربی کے تحت ہوا ان بادلوں کو اڑا کے وہاں لے جاتی ہے جہاں بارش برسانا مطلوب ہوتا ہے۔ بارش کی بدولت زمین سیراب ہو جاتی ہے، اس کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں، اور یہ پھر سے سبزہ اگانا شروع کر دیتی ہے، اور یہ سب کچھ اسی لطیف و خبیر ہستی کے وضع کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی تو غنی حمید ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آسمان و زمین، بلکہ اس پورے کائناتی نظام میں جو کچھ بھی ہے سب اسی خالق اور مالک حقیقی کا ہے۔ تمام موجودات اسی کی صفات کا مظاہرہ ہیں، اور سب اسی کے نور کی بدولت زندگی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، ہمارا وجود اسی کی بنائی ہوئی مٹی کے مختلف عناصر سے بنا ہوا ہے۔ ہمیں موجود تمام صلاحیتیں، طاقتیں اور سمجھ بوجھ اسی کی صفات کے مرہون منت ہیں۔ اگر ہم سب مل کے بھی اس کے فرمان بردار ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم سب کے سب نافرمان ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں قلم ہوں، اور سمندر اس کی سیاہی، اور اس کے بعد وہ 7 سمندر اور نہ ختم ہوں گے اللہ کے کلمات، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا باحکمت ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ 8ویں رکوع کا۔ وہ اہل ایمان جو ہر حال میں توحید کا پرچم بلند رکھتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اپنی اسی جدوجہد کے دوران مارے جائیں یا اپنی موت مار جائیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں رزق حسنہ عطا فرماتا ہے اور انہیں بہشت میں داخل فرماتا ہے۔ خالق اور مالک کائنات نے لیل و نہار کا نظام تشکیل دیا ہے، اور ہماری زندگی اسی نظام کے رد و بدل پہ گزرتی ہے۔ مخلوق کی جو زندگی شعوری حواس میں گزرتی ہے اس کو قرآن کریم نے نہار یا دن کہا ہے، اور مخلوق کی جو زندگی شعور سے باہر گزرتی ہے اس کو لیل یا رات کہا ہے۔
شعوری حواس میں محدودیت اور لاشعوری حواس میں لامحدودیت ہے۔ کائناتی نظام اسی مالک حقیقی نے تشکیل دے رکھا ہے اور وہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اپنی تمام آرزوؤں کا مرکز اپنے خالق اور مالک کو بنائیں اور اپنی تمام توقعات اسی سے وابستہ کریں، کیونکہ اس کائنات میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اس لیے صرف اور صرف وہی لائق بندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔